بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام ہو آپ سب پر۔ خوشبوئے قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے گھر کو بابرکت اور منور کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب الہی ہے جس کی تلاوت کا اجر پروردگار عالم بہت زیادہ عطا کرے گا۔ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی خدا کے لیے اور دین کی گہرائی کو جاننے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اسے ملائکہ، انبیاء اور رسولوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات قرآن کی آیات کے برابر ہیں۔ قاری تلاوت کرتا جائے گا اور اس کا درجہ جنت میں بلند ہوتا جائے گا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں اتنا بہترین مہینہ ماہ رمضان عطا کیا، وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے تو اسے پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہم اس ماہ رمضان میں ایک سورے کو حفظ کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جس سورے کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ دہر ہے۔ ہر روز ایک آیت اس کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کو حفظ بھی کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ دہر میں خدا ہمیں کیا کیا جو ہے وہ پیغامات دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورے کی آپ کو فضیلت جو ہے وہ میں بیان کرتی چلوں کہ وہ سورہ ہے جو بہت ہی زیادہ حسین ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا سورہ ہے، اور اس کے 4 نام ہیں۔ سورہ دہر بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ حل عطا اور سورہ ابرار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو شروع کے 3 نام ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا، یہ اس کی پہلی آیت 3 الفاظ سے ماخوذ ہیں۔ اور امام ضامن و سامن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعرات کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرے گا تو وہ اتنا پاک ہو جائے گا کہ اگر وہ مر بھی جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، قبر میں بھی اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اگر زندہ رہے تو اگلے جمعرات تک پروردگار عالم اس کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اور جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سورے کے بارے میں اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ سورہ آپ کی دماغی قوت اور طاقت کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں یا کوئی ڈپریشن ہے، کوئی سٹریس ہے، تو اس سورے کی تلاوت کریں، یہ تمام پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حل عطا کو پڑھے گا تو خداوند متعال اس کو جنتی لباس عطا کرے گا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعرات کی صبح کو سورہ حل عطا کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن رسول خدا کے ساتھ ہوگا۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک سورہ دہر کی تلاوت کرے، ان 40 دنوں میں مختلف نیتوں کو بدل سکتے ہیں، یعنی کبھی آپ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہدیہ کریں، کبھی باقی معصومین علیہ السلام کو، کبھی انبیاء علیہ السلام کو، تو پروردگار عالم انشاءاللہ اس سورے کے ذریعے ہماری تقدیروں کو بدل دے گا۔ تو آئیے پہلے ہم اس سورے کی آج پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں اور اس کی پہلی آیت پر بتوفیق خدا اور فکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورہ دہر کی پہلی آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی یہاں پر خدا جو ہے وہ سوال سے آغاز کر رہا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہم جیسے غافلوں کو بیدار کر رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے
کہ خلقت کا لباس میں نے تمہیں کب پہنایا تمہیں معلوم ہے؟ یعنی تم پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. آج سے 100 سال پہلے ہمارا کوئی کیا وجود تھا؟ آج سے 100 سال بعد لم یکن شیئا مذکورا ہو جائیں گے. یعنی خدا ہمیں بیدار کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے. انسان ذرا دیکھو تو صحیح، اس سال میں ہم موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا 50 سال کے بعد پتہ نہیں دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں. یہ نظام چلتا جا رہا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ہے، یہ چاند، یہ سورج، لیکن جو جا رہا ہے وہ انسان ہے. تو خدا ہم کو بیدار کر رہا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، تو عدم سے کسی ارادے کے تحت وجود میں آئے ہے، تو پھر یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہاں پر خدا انسان کو توجہ دلا رہا ہے کہ وہ غور کرے. کیا ایسا دور نہیں تھا کہ انسان کے نام سے جس کا ذکر اب ہوتا ہے یہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس کا ذکر کیا جا سکے؟ یہ خالق کا احسان و کرم ہے کہ اس نے انسان کو قابل ذکر بنایا، اور اب اسے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نے جو اس پر یہ احسان کیا ہے، اس احسان کے نتیجے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. کہ ہمیشہ خدا کے آگے اپنے سر کو تسلیم خم رکھے اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے سامنے ذلیل و حقیر سمجھے اور کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلند و برتر ذات فقط خدا کی ہے. اور جیسے کہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین موجود تھے کہ اچانک ابو ذر غفاری آتے ہوئے دکھائی دیے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ رسول خدا نے پوچھا، عرض کی جبریل امین نے کہ مدینے میں ان کی جتنی شہرت ہے اس سے زیادہ یہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان مشہور ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فضیلت ان کو کیسے ملی؟ جبریل نے عرض کی یہ فضیلت انہیں 2 اعمال کی وجہ سے ملی ہے. پہلی یہ کہ یہ دل میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اللہ کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے کہ میرا بندہ بندگی کا حق ادا کر رہا ہے. بندہ ہو کر اکڑے، غلام ہو کر اکڑے، یہ بات بندگی کے خلاف ہے. اور دوسرا عمل کیا بتایا جبریل امین علیہ السلام نے کہ دوسرا عمل ان کا یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں. ان 2 اعمال کی برکت سے ان کی آسمان کے فرشتوں میں شہرت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں یعنی جتنا بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکائیں گے، خدا آپ کو اور بلند کرتا جائے گا. آپ کی شہرت نہ صرف فرش پر بلکہ عرش پر بھی ہوگی. اور چوتھے امام دعائے تذلل میں ارشاد فرما رہے ہیں صحیفہ سجادیہ میں، مولائی مولائی انت العزیز وانا ذلیل وحل یرحم الذلیل الی العزیز، کہ اے باری الہ تو عزیز ہے اور میں ذلیل و حقیر ہوں، اور ذلیل و حقیر پر عزیز کے سوا کون رحم کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود.